بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ کی محبت پیدا کیے بغیر حساب کتاب اور گاڑی آگے چلے گی نہیں. تو اللہ کی محبت پیدا کیسے ہو؟ بالکل اس کا وہی فارمولا ہے جو دنیا کی محبت پیدا کرنے کا ہے. دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہوتی ہے؟ علماء نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ 5 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے. بعض دفعہ ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمالات کی وجہ سے. صاحب کمال ہوتا ہے یعنی ایسا کام کر سکتا ہے کہ اس میں بڑا اس کا ٹیکنک ہوتی ہے, بڑا کمال ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے ایٹم بم بنایا, کمال کر دیا نا, تو انٹرویوز آتے ہیں جگہ جگہ. اسی طرح کوئی سائنسدان ہے, کوئی ایسی چیز ایجاد کر لیتا ہے, ہمیں اس کے کمال ہے کہ یار کسی کا دماغ یہاں تک نہیں گیا مگر اس کا دماغ یہاں تک چلا گیا. کمالات میں کھلاڑیوں کے کمالات بھی, آخری بال پہ چھکا مار دیا ہے بھائی, صرف 6 رن چاہیے تھے, 4 رن یا 5 رن چاہیے تھے اور لاسٹ بال تھی, کیا کمال ہے. ورنہ ایسے موقع پر تو انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں, اس نے چھکا مار دیا, لوگ کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. حالانکہ اس کھلاڑی کی نہ ہو سکتا ہے نہ شکل اچھی ہو, نہ وہ آپ کا رشتے میں کوئی ماموں لگتا ہو, نہ خالو لگتا ہو, کچھ بھی نہیں ہو, لیکن کیوں بھائی کمال کر دیا, کہتے ہیں نا کمال کر دیا. تو کسی کے کمال کی وجہ سے ہمیں کیا ہوتی ہے, یہ سبق یاد کرنا ہے آپ لوگوں نے, دوبارہ پکڑائی میں نہیں آئیں گے. کچھ تو آئیں گے, بہت سارے نہیں آئیں گے. تو یہ یاد کر لیں 5 چیزیں. پہلی چیز کیا ہے, ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے کمال کی وجہ سے, صاحب کمال ہے. دوسری چیز ہے جس سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی طاقت اور قدرت کی وجہ سے, قوت ہے, ایسے مشکل کام آسانی سے کر لیتا ہے. لوگ ریسلنگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا پچھاڑ دیا اور کیا کر دیا, تو ان سے محبت, وہ کہیں بھی جاتے ہیں آٹوگراف لیتے ہیں نا ان سے, پہلوانوں سے, باڈی بلڈروں سے, کہ یار کیا کھاتے ہو اور جو ہے نا یہ کہاں سے اتنا گوشت چڑھایا تم نے اپنے اوپر, تو یہ حلال کا ہے حرام کا, یہ سب پوچھتے ہیں لوگ کہ بھئی حلال میں اتنا ماشاءاللہ آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا, بڑا کمال بھی ہے اور طاقت اور قوت بھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو طاقت اور قوت کی بیس پہ بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے, چاہے اس کی شکل اچھی نہ ہو, چاہے وہ ہمارا کچھ بھی نہ لگتا ہو. تو بھئی ایک پاور ہے اس کے اندر. حکمرانوں سے محبت کیوں ہوتی ہے, ان کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے. کبھی کوئی حاکم گزر رہا ہو, وزیر گزر رہا ہو, لوگ سلام کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں آج نواز شریف بھائی کو میں نے سلام کیا ہے, کہتے ہیں نا لوگ, چاہے ویسے ہی جتنی مرضی برا بلا کہتے رہے, لیکن بھائی وہ کہیں گے یار تو شہباز شریف گزر رہا تھا, آج میں نے اس کو دیکھا, تو لوگ کہتے ہیں یار آپ نے ان کو دیکھا, یار آپ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, اور آپ اگر کہیں اس نے بھی مجھے دیکھا تو بلے بلے ہو جائے گی آپ کی. تو جس کے پاس طاقت اور قوت ہوتی ہے, چاہے لوگ اس کے کتنے ہی خلاف ہوں, لاشعوری طور پر اس کی محبت دل میں ہوتی ہے. امریکہ کو جتنی مرضی گالیاں دیں, گرین کارڈ کے لیے ہر آدمی پریشان رہتا ہے کہ یار مل جائے تو جو جیسا مرضی ہے, لیکن پاور ہے نا, پاور وہ کر سکتا ہے جو غریب لوگ نہیں کر سکتے. تو طاقت کی وجہ سے بھی ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے وہ ہے تعلق. جس کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جو آپ کے قریب ہوتا ہے, تو قریب رہتے رہتے بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے, چاہے اس میں کوئی حسن و جمال نہ ہو, چاہے اس میں کوئی کمال نہ ہو, چاہے اس کے پاس کوئی پاور نہ ہو. رہتے رہتے, گدھے کی مثال, آپ گدھا پال لیں, تھوڑے دنوں میں آپ کو اپنا وہ گدھا بھی اچھا لگنے لگتا ہے. وہ تو آپ نے پالا نہیں ہے نا, اس لیے نہیں لگ رہا آپ کو, گدھا کا نام سن کے تعجب ہو رہا ہے. گدھا پالیں گے, اگر وہ مرے گا نا جس دن, تو آپ کے آنکھ سے آنسو نکلیں گے. آپ کہیں کتنا شریف تھا بیچارہ, کھڑا رہتا تھا, جب بھی میں جاتا تھا یوں مڑ کے دیکھتا تھا, واپس آتا تھا گدھا. اب اس میں نہ کوئی طاقت ہے, نہ اس میں کوئی حسن و جمال ہے, نہ اس کا کیا ہے کوئی کمالات ہیں, لیکن آپ کو محبت کیوں ہوگی, ساتھ رہنے کی وجہ سے. اور چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ حسن و جمال. وہ کیا ہے, حسن و جمال. لوگ عاشق ہوتے ہیں, خوبصورت ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ, یہ تو اس کی تو مثالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنا بیلنس آج کل ایزی لوڈ کے ذریعے جا رہا ہے, سب اسی چکر. آواز خوبصورت ہے کسی پہ, اس پہ عاشق ہو گئے, شکل اچھی لگی کسی کی, اس پہ عاشق ہو گئے. اور پانچویں چیز ہے احسان. آپ پر جب کوئی احسان کرتا ہے تو آپ اس پہ عاشق ہو جاتے, چاہے کیسی کچھ نہ ہو, پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے لیے آپ کے دل میں نرم جذبات پیدا ہوتے ہیں. دشمنی ہوگی تو کم ہو جائے گی,
کیونکہ احسانات کیے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں, اور یہ چیزیں نہیں ہو تو ہم اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. جی 7:15 بجے عید کی نماز ہوگی ہمارے یہاں. عید کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ پیر کے دن عید ہے نا انشاءاللہ, تو پیر کے دن ہے 7:15 بجے. تو 5ویں چیز کیا ہے؟ احسانات. احسانات کسی کی, تو یہ 5 چیزیں کسی میں ہوں گی تو ہمیں محبت ہوتی ہے. یہ 5 کی 5 چیزیں اللہ تعالی میں لامحدود ہیں, لامحدود, مگر وہ پردوں سے چھپا ہوا ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے اپنی نشانیاں دکھا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں مجھ میں علی وجہ الکمال موجود ہیں, اور ان 5 چیزوں میں میرا کوئی ہم پلہ اور کوئی ہمسر نہیں ہے. کمالات, پہلی بات تھی کیا تھی؟ کمالات. کس کے کمالات زیادہ ہیں؟ آپ کو کسی کھلاڑی نے آخری بال پہ چھکا مار لیا, آپ اسے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہو. اللہ کے کمالات دیکھو, کمالات. شہد کی مکھی سے کیا کام لے رہا ہے؟ شہد بنانے کا. ایسا اتنا چھوٹا سا سر ہے اس مکھی کا, اس کو اللہ نے سمجھا دیا ہے کہ تو نے کیسے بنانا ہے شہد. مچھر کا سر اتنا چھوٹا ہے اور اس کی 400 یا 200 آنکھیں ہوتی ہیں اتنے سے سر میں. کیسے اللہ نے اس میں بلب فٹ کر دیے مچھر کے اندر. یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے تم محبت کرتے ہو نا اور اللہ کے ساتھ اس کو شریک کرتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, ایک مکھی نہیں بنا سکتے, ایک گندا کیڑا نہیں پیدا کر سکتے. یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے مکھیاں بھی بنائی, اس نے مچھر بھی بنائے, بڑے بڑے جانور بھی بنائے, چھوٹے چھوٹے جانور بھی بنائے. اور کیسے اس نے انڈے سے چوزا کیسے نکالتا ہے. وہ انڈے کو توڑ کے دیکھیں آپ, زردی اور سفیدی کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اس نے مرغی کو یہ سکھا دیا کہ جب وہ انڈا دے گی تھوڑے دنوں کے بعد اس پہ جا کے بیٹھ جائے گی, اس کو ہیٹ ملتی ہے اور اس میں چونچ بھی پیدا ہوتی ہے, آنکھ بھی پیدا ہوتی ہے, ناک بھی پیدا ہوتی ہے, دل بھی پیدا ہوتا ہے, اس کے گردے بھی بن رہے ہیں اسی زردی اور سفیدی میں. کیا قدرت کے کمالات. اور 21 دن کے اندر وہ چوزا چونچ سے اپنی اس کا خول توڑ کے باہر نکلتا ہے, اور باہر نکلتے ہی دانا چگنا شروع کر دیتا ہے. وہ پہلے دن اسے پتا چل جاتا ہے میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. اپنی ماں کو پہچانتا ہے, اور جیسے ہی کوئی جانور دیکھے گا فوراً بھاگتا بجائے گا. اسے کس نے سکھایا؟ اس خول کے اندر جب وہ زردی اور سفیدی تھا, اسے کون سکھا رہا ہے کہ تیرا دشمن کون ہے اور تیری دوستی کس سے ہوگی؟ یہ اللہ کے کمالات. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے, ابھی دنیا میں کچھ نہیں دیکھا اس نے, اور فوراً اپنی ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے. اسے کس نے بتایا کہ تیری ضرورت دودھ ہے اور یہ دودھ تجھے یہاں سے ملے گا؟ کس نے سکھایا اس کو؟ کیسے کیسے کمالات دکھا رہا ہے, کیسے کیسے. یہ جو ہمارا دل ہے, دل یہ موٹر ہے پانی کی, ادھر سے خون چوسا اور ادھر سے آگے پھینکا اس کو. یہ موٹر ہمارے دل میں جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو یہ موٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے, اور جو چلتی ہے کسی کی 80 سال تک چلتی ہے, کسی کی 90 سال تک چلتی ہے. رکتی ہے تو ہماری کوتاہی سے رکتی ہے, ہم پراٹھے اور کولیسٹرول کھا کھا کے اس کا بیڑا غرق کر دیتے. لیکن اللہ نے ایسی مشین بنائی ہے کہ 90-80 سال کہیں بھی نہیں گئے, چلتی رہے گی. اور دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ جو شراب کا دور چل رہا ہے نا, یہی میرا دور زندگی ہے. اگر یہ 1 سیکنڈ کے لیے رک گیا تو میرا دم بھی رک گیا. تو یہ بالکل دل پہ صادق آتی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے رکا تو آپ رک گئے, پھر کوئی اس کو دوبارہ نہیں چلا سکتا. ایسی مشین ہے. اور اس کی ایکسرسائز کیا ہے؟ اس کو اور چلانا. اگر دل کو زندہ رکھنا ہے بھاگو دوڑو, اس کو اور دھڑکاؤ. یہ تھکتا نہیں ہے, یہ کہتے ہیں مجھے اور دھڑکاؤ تو میں صحیح چلوں گا. آنکھیں بنا دی, یہ جو ہماری آنکھیں یہ اللہ کے کمالات میں سے کچھ بھی نہیں ہے, تو بہت تھوڑے کمالات ہم بیان کر رہے ہیں. آنکھیں کیا ہیں؟ آج سائنس نے ہزاروں سال ہو گئے ترقی کرتے کرتے, آج سائنس نے ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور یہ کس کی آنکھ؟ انسانی آنکھ کی نقل ماری ہے. یہ اللہ نے یہ پہلے سے ہماری دماغ میں یہ کیمرہ فٹ کیا. آج سائنس نے اس کیمرے کی نقل مار کے کیمرہ بنایا ہے, اس کو دیکھ کے بنایا ڈیجیٹل کیمرہ. اور کتنی محنت سے بنایا, تارے ہیں اور جناب اس میں لینس لگتے ہیں,
ایک کمپنی کا مینیجر ہوتا ہے, بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, پھر ہو کے وہ سارا پورا پھر وہ پورے جو ہے نا اس کا ایک فریم ورک بنتا ہے, پھر جا کے ایک کیمرہ وجود میں آتا ہے. اور اللہ کیسے بناتا ہے؟ روٹی سے. ماں کے رحم میں جب پانی, جس پانی سے اللہ بچے کو بناتے ہیں, ماں کیا کھاتی ہے؟ روٹی ہے بھائی, یہی کھاتی ہے نا, روٹی کھائے گی, دودھ پیے گی, اور اس زمانے کی ماں ہوگی تو پاپے کھائے گی, یہی چیزیں کھائے گی, اور جائیدادیں بھی کھائے گی. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ جائیدادیں کھا رہی ہے, وراثت کھا رہی ہے. اللہ اس سے بنا کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی کھا لو, اس پانی میں بچے کی آنکھ بنے گی, بچے کی ناک بنے گی اسی روٹی سے, اسی سے بچے کے انگلیاں بنیں گی, ٹانگیں بنیں گی, ہر چیز, اور دماغ بنے گا. اس دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. یہ سارا میٹیریل کہاں سے مل رہا ہے ان کو؟ روٹی سے. روٹی سے نہیں آ رہی سمجھ میں بھائی؟ کھلاڑیوں کے کمالات سمجھ میں آتے ہیں, اداکاروں کی ایکٹنگ سمجھ میں آتی ہے, مگر اللہ کے کمالات سمجھ میں نہیں آتے. وفی انفسکم, اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری ذات کے اندر میں نے اپنے کمالات دکھا دیے ہیں, تمہیں اس کے لیے میچ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے اندر اب ایسے کمالات ہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابھی تک ماں روٹی کھاتی تھی, اس سے خون بنتا تھا, اور خون سے ماں کے بال بنتے تھے, ماں کی آنکھوں میں روشنی آتی تھی, بچے کی اسٹرکچر بن رہا تھا. جیسے ہی پیدا ہوا اسی خون سے یہ ساری چیزیں بنیں گی, اور ساتھ ساتھ دودھ بننا بھی. بولو نا یار کیا ہو گیا آپ لوگ؟ دودھ بننا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دودھ بنتا بھی ہے, اور اس کی سپلائی جہاں سے ہونی ہے وہاں پہنچ بھی جاتا ہے. اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے, اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, اور وہ دودھ میرے حلق میں کیسے اترے گا. یہی وجہ ہے کہ بچہ پیدائش کے بعد اگر 2-3 دن اس کو دودھ نہ پلایا جائے تو بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھول جاتا ہے. پھر سرنج کے ذریعے اس کے حلق میں, چمچ کے ذریعے اس کے حلق میں ڈالنا پڑتا ہے. وہ سک نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ دودھ کو سک کرنے کا طریقہ اس نے ماں کے پیٹ میں اللہ سے سیکھا ہوتا ہے. پیدائش کے بعد اگر 2-4 دن یہ پریکٹس نہ ہو تو بچہ یہ طریقہ بھول جاتا ہے. یہ کس کے کمالات ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے کمالات لکھنے بیٹھ جاؤ, 7 سمندر سیاہی ہوں, اور جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کے قلم بنا لو, ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے. ایک ایک چیز میں اس کی قدرت جھلک رہی ہے, ایک ایک چیز میں. یہ جو ہماری پلکیں ہیں یہ خامخواہ میں نہیں ہے, یہ پلکیں روشنی آنے سے ہمیں, یہ جو بال ہے نا پلکوں کے اوپر یہ کالے رنگ کے, اس میں مصلحت ہے. اگر یہ کالے بال نہ ہوں تو ہماری آنکھوں میں روشنی داخل ہوگی, ہماری آنکھیں ہمیں ہر وقت اپنی پلکیں جھپکنا پڑیں گی. اللہ نے یہ پلکیں پیدا کی ہیں, یہ روشنی کو جذب, کالا رنگ روشنی کو جذب کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیں جن کی پلکیں سفید ہوتی ہیں وہ آنکھیں کھول کے صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے. کیسے کمالات ہیں, اسے ایک ایک چیز کا علم ہے, ایک ایک چیز کا علم. اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم, تمہاری ذات میں بھی ہماری قدرت کے کمالات ہیں. اور جانوروں میں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنا ہے. اونٹ پہ سائنسدانوں نے کتابیں لکھی ہیں, پوری کتابیں لکھی ہیں, ریگستان کے حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا. تو اگر میں اس موضوع پر بات کرنا چاہوں وقت بہت ہو جائے گا, میں صرف اشارے دے رہا ہوں. تو کمالات کس کے سب سے زیادہ ہیں بھائی؟ اللہ. تو پھر اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ٹی وی کے سامنے سے ہٹو گے تو اللہ کے کمالات سمجھ میں آئیں گے نا. ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہو گے 24 گھنٹے تو اداکاروں کے, فنکاروں کے, سیاستدانوں کے اور کھلاڑیوں کے کمالات آئیں گے اور ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی. مسجد میں آؤ گے, مولوی صاحب سے اللہ کی باتیں سنو گے, تبلیغ میں وقت لگاؤ گے, اللہ کی بڑائی سنو گے, تو پھر کس کی بڑائی دل میں آئے گی؟ تو اس لیے تبلیغ میں وقت لگایا کرو. تبلیغ والے کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں, جو کہ ہمارے لیے اس وقت بہت زیادہ, بولو نا یار, ضرور. اللہ کی کبریائی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے کمالات کے بعد؟ بھول گئے سبق؟ طاقت اور قدرت. طاقت کس کی زیادہ ہے بھائی؟ آپ کیا ریسلر کی طاقت کو دیکھتے ہو, اس نے اٹھا کے وہاں پٹک دیا. اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کو پٹکا ہے, جن کے قد تناور درخت کے برابر تھے. ہوا سے مارا ہے اللہ نے ان کو, ہوا سے. ایسی طاقت ہے کہ فرشتے کو حکم دیا زور سے چیخ مارو, فرشتے نے چیخ ماری, آواز کی طاقت سے قوم سمود کے کلیجے پھٹ گئے.
جس کے فرشتے اتنے طاقتور ہیں وہ خود کیسا طاقتور ہوگا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, 7 بڑے بڑے آسمان اور یہ زمین اور یہ پورا نظام اللہ فرماتے ہیں اس رب نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے. اتنا بڑا نظام ہے, اتنے کروڑوں کروڑ کہکشائیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں. ہماری زمین تو اس کائنات میں ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات, اتنا طاقتور ہے. یفعل ما یشاء, جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. دنیا میں ایسا کوئی طاقتور ہے کہ جو چاہتا ہو کر گزرتا ہو؟ آدم کو مٹی سے بنا کے اس میں کہا ہو جا, اس میں جان پڑ گئی. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا 4 مہینے کا, تو آج تک ڈاکٹروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں جان کیسے پڑتی ہے. کیونکہ دل ہمارا چلتا ہے تو دماغ کو طاقت ملتی ہے. دماغ زندہ ہوگا تو دل کو کرنٹ دے گا, اور کرنٹ سے دل, موٹر کو کرنٹ چاہیے نا چلنے کے لیے. بھائی ایک موٹر لگی ہوئی ہے, بٹن دبائیں گے تو موٹر چلے گی نا. بٹن دبانے والا کوئی ہے نہیں. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ موٹر خود چلے اور اس سے بٹن دبانے والے میں کرنٹ پیدا ہو اور وہ جا کے بٹن دبا دے؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. یہ جو ہمارا دل حرکت کرتا ہے یہ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے. اور دماغ کام کب کرتا ہے؟ جب دل کی موٹر چل کے اس کو خون سپلائی کرے گی. تو یہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ بچے کے دل میں بچے کے سینے میں پہلی مرتبہ دل کیسے دھڑکتا ہے. کیونکہ دل کو دھڑکنے کے لیے دماغ سے کرنٹ چاہیے, اور کرنٹ پہنچانے کے لیے بلڈ کا سرکولیشن پہلے ہونا ضروری ہے. سرکولیشن نہیں ہوگا تو دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا, اور دماغ کرنٹ نہیں پھینکے گا تو سرکولیشن نہیں ہوگا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بچے میں کیا پھینکتے ہیں؟ روح ڈال. اللہ آرڈر دے دیتے ہیں دل کو چل جا. یہ کس کی قدرت ہے بھائی؟ جو چاہتا ہے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر دیا. بنی اسرائیل کمزور تھی, اٹھا کے زمین کا بادشاہ بنا دیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جس کو چاہتا ہے ذلت کی پستیوں سے اٹھا کے بادشاہ بنا دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے عزت کی بلندیوں سے اٹھا کے زمین پہ گرا کے پس کر دیتا ہے. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو بھائی جب آپ کو باڈی بلڈروں سے محبت ہوتی ہے, طاقتور حکمرانوں سے محبت ہوتی ہے, فوج کے افسران سے محبت ہوتی ہے, کرنل صاحب آئے ہیں یہ وہ کر سکتے ہیں جو میں نہیں کر سکتا, یہ کور کمانڈر ہیں ان سے بنا کے رکھو بھائی, تو اللہ سے کیوں نہیں بنا کے رکھو بھائی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا, کیا کریں. اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آ رہا نا. تو بھائی اللہ اگر نظر آئے تو پھر تو یہ اتنی تقریریں تھوڑی کرنی پڑیں گی اللہ کو سمجھانے کے لیے. اللہ نے تو سب نشانیاں رکھی اس لیے کہ میں نظر نہیں آؤں گا, میری نشانیاں دیکھ کے مجھ تک پہنچو. اگر میں نظر آ رہا ہوتا تو نشانیوں کی ضرورت نہ ہوتی. آگے گہری کھائی ہوتی ہے تو سائن بورڈ پہلے لگا ہوتا ہے کہ آگے گہری کھائی ہے, احتیاط سے, کیونکہ ڈرائیور کو وہ کھائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. نشانی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں اصل چیز نظر نہیں آ رہی. لکھا ہوتا ہے خبردار آگے آبادی ہے, احتیاط سے. تو آبادی اگر پہلے سے نظر آ رہی ہوتی تو پھر تھوڑی لکھا جاتا. اس لیے کہ جب نظر آئے گی تو بریک کا ٹائم نہیں رہے گا. تو اللہ جب نظر آئیں گے نا قیامت کے دن, تو پھر ایمان کا ٹائم اور آزمائش کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. ابھی اللہ کو اللہ کی نشانیاں دیکھ کے پہچان لو, بغیر دیکھے اللہ کی نشانیوں سے تک, نشانیوں کو دیکھ کے اللہ تک پہنچو. تو دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ طاقت اور قدرت. تیسری چیز کیا ہے؟ تعلق. کچھ بھی نہ ہو, تعلقات کی بنیاد پر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, فرمایا تمہارے باپ اور تمہاری ماں نے تمہیں بعد میں پہچانا ہے, میں تمہیں اس سے پہلے سے پہچانتا ہوں, تمہارے قریب ہوں. ماں باپ کا رشتہ سب سے قریبی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان سے بھی زیادہ قریب, اس لیے کہ جب میں تمہیں ماں کے پیٹ میں بنا رہا تھا میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں, تمہارے اس وقت سے قریب ہوں. تمہاری ماں بھی اس وقت تمہیں نہیں پہچانتی تھی, اس وقت تو تمہاری ماں کا تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں تھا, تم چھپے ہوئے تھے ماں کے رحم میں, اور میں تمہاری آنکھ, تمہاری ناک, تمہارا دل, تمہارا دماغ, تمہارا جگر, یہ سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام فرشتے چھینی ہتھوڑی لے کے کر رہے تھے. کس کے آرڈر پہ؟ میرے آرڈر پہ. اس وقت سے جانتا ہوں, اور اس وقت سے تمہیں پہچانتا ہوں کہ تم پیدا ہوگے تو تمہیں کیا کیا چاہیے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا, پھر جوان ہوتے ہو تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, سب سے زیادہ تمہارے قریب کون ہے؟ میں ہوں. فرمایا کہ میں جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی,
پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارے دل کی گہرائی میں ہوں, اور مرنے کے بعد قبر کے اندھیروں میں بھی تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ میں ہوں گا. ماں باپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اتنا قریب ہے کہ ایک ہمارے دل سے جو آواز اٹھتی ہے وہ پہچانتا ہے, ہمارے دل کے وسوسوں کو جانتا ہے. تو اس سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں یار وہ میرا اتنا کلوز ہے کہ میرے سارے راز وہ جانتا ہے, اس کے علاوہ میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتا. تو اس سے محبت ہے کہ وہ بہت کلوز ہے. ایکچولی میں اس کے سارے, میں کس کو پٹایا, کس سے پٹا, سب میں نے اس کو بتا دیا. تبھی کہتے ہیں نا جو قریبی دوست ہے اس کو کبھی ناراض نہ ہونے دو. اگر اس سے دشمنی ہو جائے, وہ غلطی پر ہو, پھر بھی اس کو منا لو, کیونکہ وہ آپ کے سارے راز جانتا ہے. قریبی دوست کو کبھی بھی ناراض, قریبی تھا نا وہ تو سارے راز فاش کر دے گا, اس لیے بنا کے رکھو اسے. تو اتنا کلوز, تو اللہ سے زیادہ کوئی کلوز دل کی جو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو اتنا قریب ہے ہمارے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حسن و جمال. اللہ کا جو حسن و جمال ہے وہ ایسا ہے کہ دیکھو اس کی نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا. اللہ نے اتنا حسن زمین میں پھیلایا, اتنا حسن پھیلایا, تو لوگ اس حسن کو دیکھ کے عاشق ہوتے ہیں. تو جو بنانے والا ہے وہ کیسا ہوگا؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, بات سمجھ میں آئے گی. دیکھو ایک عجیب بات ہے کہ کسی پیغمبر نے بھی اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں ان آنکھوں سے. یہ مطالبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا, آدم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا, عیسیٰ ابن مریم نے بھی نہیں کیا, ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں کیا, یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں کیا. کسی پیغمبر نے, ہر پیغمبر نے کہا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں. دنیا میں یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنا جلوہ کرا دے. یہ مطالبہ صرف کس نے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبروں پر وحی آتی تھی فرشتے کے ذریعے, براہ راست اللہ کا کلام پیغمبر نہیں سنتے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر وحی کیسے آتی تھی؟ براہ راست اللہ کی آواز سنا کرتے تھے. اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. براہ راست اللہ کا کلام اپنے کان سے, بولو بھائی, اچھی آواز, خوبصورت آواز سن کے لوگ لٹو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کتنے واقعات آتے ہیں میرے پاس فون میں, ہیلو, ایسا خاتون نے ہیلو نکالا, فوراً پیغام بھیج دیا. بعد میں جب گھونگھٹ اٹھایا تو پتا چلا کہ یار کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, آواز میں اور پکچر میں کافی فرق آ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آواز میں اور پکچر میں بہت فرق. لیکن آواز بہرحال لوگوں کی, بعض لوگوں کی پرکشش ہوتی ہے, لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں. اچھی آواز میں لوگ نعتیں سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں. کیوں؟ اچھی آواز انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. تو جس نے اتنی خوبصورت آوازوں کو پیدا کیا اس کی اپنا کلام اور اپنی آواز کیسی ہوگی؟ ظاہر ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو حضرت موسیٰ کس کا کلام سنتے تھے؟ اللہ کا براہ راست. اور اتنا مزہ آتا تھا حضرت موسیٰ کو اللہ کے کلام میں, اللہ سے باتیں کرنے میں, کہ اللہ جب سوال پوچھتے تو حضرت موسیٰ جواب غیر ضروری لمبا جواب دیا کرتے. وہ اکثر سناتا ہوں نا واقعہ. اللہ نے پوچھا یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصایا, میری لاٹھی ہے, اتوکأ علیہا, اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, وہش بہا علی غنمی, بکریوں کے پتے جھاڑ کے کھلاتا ہوں, اور بہت سارے کام, ولی فیہا مآرب اخری. اللہ نے سوال اتنا لمبا تھوڑی پوچھا تھا ہے بھائی. حضرت موسیٰ نے کو مزہ آیا بھائی مزہ آیا کہ اللہ سے باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ پوچھ رہے کیا ہے, کہہ رہے ہیں یہ ہے, یہ میری لاٹھی ہے, اور پتے بھی جھاڑتا ہوں. اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا کہ کس کی لاٹھی ہے, یہ بتاؤ کہ لاٹھی ہے یا کیا ہے. تو چونکہ موسیٰ کلیم اللہ, اللہ کا کلام براہ راست سنتے تھے, تو اللہ کے کلام کی لذت سے پہ عاشق ہو چکے تھے. اور جب انسان کسی کے کلام پہ عاشق ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا, کیونکہ کلام میں اتنا حسن ہے. اگر دیکھنے میں بھی حسن ہوا تو وہ تو پھر ناقابل برداشت ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا, میں تجھے ان نگاہوں سے دیکھوں گا. کوئی اور پیغمبر یہ مطالبہ کر ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان آنکھوں سے دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. حضرت موسیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو بھی مسئلہ معلوم تھا, لیکن برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ کہ اللہ ممکن ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا, میں تو دیکھوں گا, مجھ سے نہیں رہا جا رہا اس کے بغیر. اللہ نے فرمایا لن ترانی, ہرگز یہ ممکن نہیں ہے موسیٰ,
نہیں ہو سکتا. یہ نہیں فرمایا لا ترانی تو نہیں دیکھ سکتا, فرمایا لن ترانی ہرگز نہیں, امپاسبل, ناممکن. ان آنکھوں میں نے وہ طاقت دی نہیں ہے جو میرے حسن و جمال کو برداشت کر لیں. وہ میدان حشر میں الگ سے کچھ آنکھیں میں نے نیک لوگوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں, وہ والی آنکھیں لگیں گی پھر وہ دیدار ہو سکتا ہے, ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا. اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اتنا حسن و جمال برداشت کر لیں. تو پیغمبروں کو اللہ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا, موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سوری کر لیتے, اے اللہ معذرت چاہتا ہوں, سوری, استغفار کرتا ہوں, معاف کر دے. تو کہہ رہے کہ نہیں دیکھ سکتے تو واقعی نہیں دیکھ سکتا میں, بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گھر, قیامت میں دیکھیں گے. نہ 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 نہ, ایسا بہت مشکل ہے یار, کیا کریں آپ, تو بول تو دیا کریں نا. ایسا ہوا کیا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. دیکھوں گا, کیا کروں گا؟ دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی کیفیت کو جانتے تھے کہ موسیٰ ماننے والا نہیں ہے, موسیٰ نہیں مانے گا. اس کو جب تک جلوہ نہیں کراؤں گا, اور جلوہ برداشت کر نہیں پائے گا. یہ جیسے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں کسی, آپ کو پتا ہے کہ بھائی جب تک اس کو بچہ مانگ رہے ہیں نا دوا, کہ ابو یہ دوا دے دو, ابو یہ دوا دے دو, ابو کو پتا ہے کہ کڑوا ہے, کڑوی دوا ہے, اس کو پلائی تو نہیں, تو تھوڑا سا ایک ڈھکن ایک قطرہ ڈال دیتے ہیں, بچہ خود ہی تھو 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 کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب تک ایک قطرہ موسیٰ کی زبان پہ نہیں ٹپکاؤں گا اپنے جلوے کا, موسیٰ کو بات سمجھ میں, کیونکہ ابھی موسیٰ عشق کی اس کیفیت سے گزر رہے ہیں کہ موسیٰ کے لیے یہ یہاں سے دیدار کیے بغیر واپس جانا ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کا جمال ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ نے فرمایا موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھنا, اس پہاڑ پہ اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالوں گا, اپنا جلوہ ظاہر کروں گا, بہت معمولی سا. اگر اس پہاڑ نے برداشت کر لیا فسوف ترانی, شاید ممکن ہے کہ آپ بھی اس جلوے کا کچھ حصہ برداشت کر پائیں. پہاڑ نے برداشت کر لیا نا, تو پھر آپ مجھ سے دوبارہ ریکویسٹ کرنا, تو پھر میں آپ کو اپنا جلوہ کرا دوں. اور پہاڑ برداشت نہیں کر پا رہا تو جو پتھر کا چٹان ہے, تو اے موسیٰ تمہارا دل کیسے برداشت کرے گا اس کو. فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ فرماتے ہیں پہاڑ پر اللہ نے اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالی ہے, جعلہ دکا, پہاڑ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا, موسیٰ بے ہوش ہو کر, وہ پہاڑ کو دیکھ کے منظر نہیں برداشت کر پائے اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. فلما افاقا, ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانکا, اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تیرا جمال تیرا حسن ایسا عیب دار نہیں ہے کہ میری یہ مادی آنکھیں, دنیا کی آنکھیں ان کو دیکھ لیں. اگر میں اس کو برداشت کر لوں اس کا مطلب تیرے حسن میں کمی ہے, دنیا میں یہ برداشت نہیں ہو سکتا. سبحانک, تو اس عیب سے پاک ہے. تبت الیکا, میں توبہ کرتا ہوں, میں نے تجھ سے کیسا مطالبہ کیا تھا, اب توبہ کر رہے ہیں. اللہ کو پتا تھا پہلے نہیں کریں گے توبہ. پھر اللہ نے کیا فرمایا, یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, اے موسیٰ اب دوبارہ مجھ سے دیدار کا مطالبہ نہ کرنا, اب جو کرنے کے کام ہے وہ کر, دنیا میں جو تیرے ذمہ لگا رہا ہوں وہ کر. یہ دیدار کب ہو جائے گا؟ خواہشات پوری ہونے کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت ہے, وہاں یہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی, تجھے میں تجھ سے میں ہم کلام ہوتا ہوں, تجھے میں نے لوگوں میں منتخب کر کے رسول بنایا. فخذ ما آتیتک, تورات تجھے دے رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے تھام لے. یہ وہ سرما ہے کہ اس پر عمل جب کرے گا تو یہ وہ سرما ہے کہ آپ کی آنکھوں میں لگا کے آخرت میں اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور فرمایا وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, یہ تورات اپنی قوم کو دے دے اور ان کو حکم دے کہ وہ بھی اس کو مضبوطی سے تھام لیں. اس تورات میں جو باتیں لکھی ہیں, جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کر لو, جنہیں چھوڑنے کا حکم ہے ان کو چھوڑ دو. تو یہ وہ سرما ہے کہ جو لگاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. یہودیوں کے پاس تورات تھی, ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن ہے. تو اللہ نے ہمیں وہ قرآن دیا ہے, یہ وہ سرما ہے. اس میں اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا, اس میں اللہ نے نظر کی حفاظت کا حکم دیا, اس میں اللہ نے سود سے بچنے کا حکم دیا, اس میں اللہ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے حرام سے بچنے کا حکم دیا, شراب سے بچنے کا, زنا سے بچنے کا, بہت سارے حکام دیے. اب اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مضبوطی سے تھام لو. نماز کی پابندی ہے, تو یہ تھامنے سے کیا ہوگا
کہ جو دنیا میں ہم حسن و جمال دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کا حسن دیکھ کے کوئی بے ہوش ہو گیا ہو. کبھی دیکھا آپ نے کہ آپ کو کوئی نظر آئی, آپ دیکھا بے ہوش پڑے ہوئے, فیس بک پہ کوئی تصویر دیکھ لی, صبح ابا آپ کے پانی کی چھینٹیں مار کے اٹھا رہے ہیں. یہی ہوتا ہے, زیادہ زیادہ ایزی لوڈ کا دل چاہنے لگتا ہے, سلام دعا کا دل چاہتا ہے, اور وہ بھی تھوڑے دنوں تک. جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ حسن بھی کیا ہوا ہے بھائی, ختم. وہ میں واقعہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بڑھاپے میں سب کیا ہو جاتا ہے, ختم. ایک مولوی صاحب تھے, اللہ معاف فرمائے, مولویوں کے بھی عجیب عجیب بعض واقعات آ جاتے ہیں, کیا کریں. انہوں نے واقعہ سنایا, کہہ رہے ہیں کہ میں ملتان جا رہا تھا ٹرین میں, تو سامنے سیٹ پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی, نقاب لیا ہوا تھا انہوں نے, صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں بڑی خوبصورتی نظر آ رہی تھی. تھے مولوی صاحب, دیندار تھے, لیکن بہرحال خود اپنا واقعہ سنا رہے, کہہ رہے یار میں لاشعوری طور پر میرا دل آ گیا, کیونکہ لمبا سفر ہے, سامنے ہی بیٹھی ہوئی. تو کہہ رہے میں وہ کوئی غلط تو نہیں کیا, لیکن میرا خام خواہ میں دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کی کچھ خدمت کروں. آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو بڑی بڑی پلکیں نظر آ رہی ہیں. تو کہہ رہے میں کیا کیا کہ جہاں بھی اسٹیشن آتا حیدرآباد, میں نے کہا آپ کو کچھ چاہیے؟ کہتی ہاں. وہ بھی دیکھو کیسی گھنی ہے. انہوں نے کہا چلو فری میں خدمت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ پانی بھر کے لے آئیں. کہہ رہے حیدرآباد سے ہم پانی بھر کے لا رہے ہیں. اور کوئی کھانے کو کچھ چاہیے؟ ہاں جی کھانے کو یہ چاہیے. ملتان تک خدمت ہوتی رہی ہے. صرف کس سے متاثر ہوئے ہیں؟ آنکھوں سے. کوئی غلط نہیں کہہ رہے, میں نے کوئی غلط نہیں سوچا, خدمت. حالانکہ کچھ نہیں ملنے والا. وہ لاہور جا رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں ملتان جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, دونوں کے اسٹیشن الگ الگ ہے. لیکن حسن و جمال ایسی چیز ہے کہ کچھ نہ بھی ملے تو انسان خام خواہ میں خدمت شروع کر دیتا ہے. کہہ رہے ہم خام خواہ میں خدمت کر رہے ہیں. کہہ رہے ملتان تک بہت خدمت ہو گئی. میں نے کہا تھوڑا سا گپ شپ بھی ہونی چاہیے, سلام دعا بھی. میں نے ویسے ہی پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرگودا میرے نواسی کی شادی ہے, اس میں جا رہی ہوں. میں نے کہا ایک تو نواسی, اوپر سے وہ نواسی بھی اتنی بڑی کہ اس کی شادی ہو رہی. پتہ چلا کسی کی نانی ہے یہ. کہہ رہے ہیں وہ 2 سیکنڈ کے اندر وہ سارا عشق کیا ہو گیا, کافور. کیا ہو گیا؟ تو یہ دنیا کا جو حسن و جمال ہے اس میں دھوکے بھی بہت ہیں. اور اگر دھوکا نہ بھی ہو تو کیا کچھ دنوں کے بعد وہ نانی بنے گی نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی, بنے گی نا نانی. کچھ دنوں کے بعد کتنی خوبصورت ہو, مرد ہو یا عورت, کچھ دنوں کے بعد چہرے پہ جھریاں آئیں گی, بال سفید ہوں گے, بڑے بڑے ہینڈسم جو فلموں کے ہیرو تھے کمر جھکنا شروع ہوگی, پھر گانا گاتے ہوئے کھانسی آنا. گلوکار ہوتے ہیں نا جن کی آوازوں پہ لوگ مرتے ہیں, ایک وقت آتا ہے گاتے ہوئے کھانسی آ جاتی ہے. ایک گلوکار تھا 32 لگا کے گانا گایا کرتا, بوڑھا ہو گیا تھا, شوق اسی طرح تھا, اس 32 لگا کے اسٹیج پہ گانا گاتا تھا, کیونکہ مسکراتا ہوا اچھا نہیں لگتا تھا, وہ نا بدعت نہیں تھی اس کی. تو جب بھی گانا زور لگاتا تو 32 نیچے گر جاتی, پھر اٹھا کے فٹ کرتا, پھر گاتا, پھر گر جاتی. بار بار جب ہوا تو کسی نے کہا یار تمیز سے گاؤ, یہ بار بار کیسٹ کیوں تبدیل کر رہے ہو یار, گانا ہے تو تمیز سے گاؤ, یہ بار بار کیسٹ. تو انسان کا حسن و جمال کم بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے, ختم ہونے والا ہے. سب جھریاں, پھر مر جاتے ہیں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں لاش میں. اللہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ سوچ کے نظر کی حفاظت کر لیا کرو, اور یہ سوچ کے اللہ کے دین کو فالو کر لیا کرو کہ قیامت میں اللہ ہر ایک کو اپنی زیارت نہیں کرائے گا, صرف ان کو زیارت کرائے گا جنہوں نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی قیامت کے دن جنت میں زیارت کریں گے تو جنت کی تمام نعمتیں ان کو ہیچ معلوم ہوں گی. جنت کی حوریں, جنت کے شہد کی اور دودھ کی نہریں, یہ سب کیا لگیں گی ان کو, ان کی لذت بھول جائیں گے. وہ صرف اللہ کے دیدار میں اتنی لذت ہے, اتنی لذت ہے. تو یہ چیز کس میں زیادہ ہے؟ اللہ میں. اور 5ویں چیز ہے احسان. تو احسان تو بھائی اگر ہم پر کوئی احسان کر رہا ہے, والدین کا احسان ہے, تو والدین کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اور والدین جو چیزیں ہم پہ خرچ کرتے ہیں وہ چیزیں کس نے دی ہیں ہمیں؟ اگر اللہ آسمان سے پانی برسانا چھوڑ دیں تو کیا باپ کما کے کھلا سکتا ہے؟ پھر ماں دودھ پلا سکتی ہے کیا؟ تو سب اللہ کر رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو کسی سے محبت ہے تو سب سے پہلے کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اللہ نے یہ نہیں کہا دوسروں سے محبت نہ کرو, اللہ نے کہا کرو, مگر میری محبت سب محبتوں پہ غالب, میری والی زیادہ ہو باقی کم ہو. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے
اور اتنی محبت کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی چھوٹ جائے. شوال کے 6 روزوں کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث میں آتا ہے شوال کے 6 روزے رکھنے کا حکم ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ یہ بدعت ہے, بعض امام مالک کا حوالہ دیتے ہیں, مگر ایسا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ سے جو منقول ہے تو اس کے علماء لاجک بیان کرتے ہیں کہ وہ پہلے یہ خطرہ تھا کہ لوگ اس کو رمضان کا حصہ نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں, اس لیے بعض فقہاء نے منع کیا. تو جب یہ خطرہ ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم کی, 6 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی ہے, تو رکھنے چاہیے شوال میں. لیکن اگر علماء میں اختلاف ہو نا تو کسی عالم پہ طنز نہیں کرنا چاہیے. بعض علماء منع کرتے ہیں تو بولیں بس ٹھیک ہے ان کی اپنی یہ تحقیق ہوگی, لیکن جو جمہور کا مذہب ہے, جو سب اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں, خود فقہائے حنفیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے, جتنے بھی احناف ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنا سنت ہے, تو رکھ لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہیں, پورے شوال میں آپ 6 روزے رکھ سکتے ہیں, ان کا پیدر پہ رکھنا ضروری نہیں ہے. شوال کا پورا مہینے میں کسی دن بھی 6 رکھ لو. بعض لوگوں نے امام حنیفہ کے قول کی یہی تعویل کی ہے کہ ان کا پیدر پہ رکھنا مکروہ ہے, اگر اس کو تقسیم کر کے رکھیں تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. یہ امام صاحب کے قول کے مطابق. غسل کا طریقہ بتا دیں, میں نے آپ بیان میں سنا تھا. غسل بہت آسان ہے بھائی. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جائیں واش روم میں, اس کے جائے بغیر تو ہو نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, وہاں جائیں تو سب سے پہلے استنجا کرنا چاہیے, جہاں جہاں ناپاکی لگی ہے اس ناپاکی کو دور کیا جائے. اس کے بعد وضو کرنا چاہیے, سمجھ رہے ہو, پھر اس کے بعد نہا لیں, پورے جسم پہ پانی ڈال لیں, ہو گیا وضو. یہی طریقہ مردے کو نہلانے کا بھی ہے. مردے کو نہلانا اور بھی آسان ہے, اس لیے کہ بچے کو جب زندہ کو نہلائیں گے نا تو وہ آپ کو آپ کی مرضی سے نہلانے نہیں دے گا. غلط پانی ڈالا, پانی تیز گرم ڈال دیا, اٹھا کے تھپڑ لگائے گا آپ کو. مردے کو بیچارے کو کھولتا ہوا پانی ڈال دیں, ٹھیک ہے, غلط طریقے سے نہلا دیں, صحیح طریقے سے نہلا دیں, وہ چپ چاپ خاموشی سے